خلا لینے کا شرعی طریقہ آپ برائے کرام ارشاد فرما دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خلا یا طلاق کے بعد جو نابالغ بچے ہیں ان کی کفالت، پرورش اور رہائش کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے اور وہ کس کے ذمے پر ہے؟ خلا کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، خلا اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یا تو احسان کے ساتھ جو ہے وہ روک لو، یا پھر جو ہے وہ احسان کے ساتھ ہی بھلائی کے ساتھ جو ہے وہ روک لو، یا پھر اسے چھوڑ. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. احسان. اچھا، پھر اسی میں آگے جو ہے وہ اللہ پاک نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جو ہے وہ اگر یہ دونوں حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر ایسی صورت میں خلا کا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. خلا اور طلاق میں فرق کو سمجھنا ضروری ہے. طلاق شوہر دیتا ہے، خلا بھی دیتا شوہر ہی ہے، اس میں تقاضا عورت کی جانب سے ہوتا ہے. صحیح. طلاق میں عورت کی جانب سے تقاضا نہیں ہوتا، یا ہو بھی لیکن دے شوہر ہی طلاق کے الفاظ کے ساتھ یا خلا کے الفاظ کے ساتھ بھی دے، تو ایسی صورت کے اندر شوہر کی جانب سے جو ہے وہ خلا بھی ہو سکتی ہے اور طلاق بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں. یعنی طلاق ہو یا خلا دے گا شوہری. دے گا شوہری. اچھا، وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا بیدہ عقدۃ النکاح، شوہر کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. ٹھیک. تو اس گرہ کو شوہر ہی کھول سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کھول سکتا. صحیح. نہ عورت نہ کوئی اور شخص. تو لہٰذا طلاق ہو یا خلا ہو، دونوں چیزیں شوہر ہی دے گا. ہاں، خلا میں یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے حق مہر کے بدلے میں اس سے تقاضا کرتی ہے کہ بھئی تمہیں تو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ مسئلہ ہے اور میں جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتی، اور اس بنیاد پر میں اپنا حق مہر جو ہے وہ معاف کرتی ہوں اور اس کے بدلے میں تم سے خلا کا تقاضا کرتی ہوں. تو لہٰذا جب شوہر جو ہے وہ عورت کے اس تقاضے کو قبول کرتے ہوئے خلا دے دیتا ہے تو عورت پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے خلا کے ذریعے، اور شوہر پر حق مہر دینا لازم نہیں رہتا. اب یہ بنیادی بات اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ دے گا بہرحال شوہر ہی. ہاں، عورت کا بلا عذر شرعی طلاق یا خلا کا مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 برس دوری سے آتی ہے. اتنی مسافت کی دوری سے بھی آ رہی ہے، لیکن ایسی عورت نہیں سونگھ پائے گی. تو یہاں یہ پیش نظر بھی رکھنا ضروری ہے کہ خلا مانگنا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی وجہ ہو یا نہ ہو بس بلا وجہ جو ہے وہ خلا کا جو ہے وہ تقاضا کیا جاتا رہے. ہاں، جہاں پر شرعی عذر پایا جائے وہاں پر عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا کا تقاضا کر سکتی ہے. اور شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ اگر تو قصور اس کا ہے، مثال کے طور پہ عورت اس لیے تقاضا کر رہی ہے کہ شوہر نان نفقہ پورا نہیں کرتا. صحیح. تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نان نفقہ پورا کرے، اور جب وہ دکھ رہا ہے اسے کہ میں نان نفقہ پورا نہیں کر سکتا تو وہ اسے خلا دے دے اور حق مہر بھی ادا کرے. حق مہر پھر ایسی صورت کے اندر اس سے ہتھیائے نہیں شوہر، جبکہ شوہر کا قصور ہے. نان نفقہ یہ روٹی، کپڑا، مکان. اور اگر عورت کا کوئی پرابلم ہے، شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، وہ اپنے حقوق جو ہے وہ پورے ادا جو ہے وہ کر رہا ہے، عورت کی طرف سے زیادتی ہے یا عورت کا کوئی معاملہ ہے، تو اس بنیاد پر عورت تقاضا کر رہی ہے، تو اب شوہر جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم حق مہر اگر معاف کرتی ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں خلا دے دیتا ہوں. ٹھیک. تو یہاں پر خلا دینے کے اندر شوہر گناہگار نہیں ہوگا. کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم تو گناہگار ہوں گے. حالانکہ کئی جگہوں پر ان کا ساتھ رہنا ہی ممکن نہیں ہوتا. صحیح. ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، یا اور دیگر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے مفاسد جو ہے وہ لازم آتے ہیں، تو پھر شوہر پر لازم تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے حکم یہی ہے کہ بھئی ایک عورت جب تمہارے پاس آ نہیں سکتی تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنی زندگی کیسی گزارے گی؟ تو تم اسے آزاد کر دو تاکہ وہ بھی جو ہے وہ آگے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے اور تم بھی اپنی زندگی جو ہے وہ گزارو. تو یہ طریقہ کار ہے بنیادی طور پر. لیکن اس کے برعکس لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نہیں جناب، جب ہم نے عورت نے تقاضا کر لیا ہے تو بس اب خلا ہو گیا، یا وہ خلا دینا ہی دینا شوہر کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے، یا اگر شوہر نہیں دیتا تو پھر کہیں سے بھی جو ہے وہ خلا لے لیا جائے. تو یاد رہے کہ اس طرح جو ہے وہ خلا نہیں ہوگا جب تک کہ شوہر نہیں دے گا.
اچھا بس ہوگا شوہر سے بھی جو ہے وہ سائن کرواتے ہیں ایسے پیپر کے اوپر جو کہ خلا کا پیپر نہیں ہوتا. وہ خلا کا پیپر یا اس سے پرمیشن ہی لے رہے ہیں کہ ہم کہیں اور سے لے لیں. ہاں اس طرح کا جو ہے وہ لے لیتے ہیں, یا پورا وہ مسئلہ لکھا ہوا یوں ہے اور میں جو ہے وہ خلا چاہتی ہوں, بھائی اتنا ہی لکھا ہوا عورت میں خلا چاہتی ہوں, اس پہ اب سائن لے لیے شوہر سے, بھائی آپ خلا چاہتی ہیں یہ تو آپ کی طرف سے ہو گیا نا, شوہر کے الفاظ اس میں ہے ہی نہیں اس پیپر کے اندر کہ بھئی میں فلانا بنت فلاں کو اپنی بیوی کو فلانا بنت فلاں کو جو ہے وہ خلا دیتا ہوں یا طلاق دیتا ہوں, ایسا کچھ لفظی اس میں نہیں, کوئی لفظ یعنی جو طلاق یا خلا کو واقع کریں الفاظ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ان باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر رکھیں کہ خلا آپ کو شوہر سے ہی لینی ہے. اچھا اس کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے؟ خاندان کے ذریعے سے, جن کے ذریعے سے رشتہ لگا ہے ان کے ذریعے سے, اور دیگر اہل محلہ کے ذریعے سے, یا جو بھی اثر و رسوخ والے افراد ہیں جو شوہر کے تعلق رکھتے ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ کریں. اور اس میں بھی سب سے بہتر کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے دارالفتہ سے کسی سنی مفتی صاحب سے رہنمائی لیں کہ عورت کا یہ مطالبہ خلا درست ہے یا نہیں. ٹھیک, ورنہ پتہ چلے کہ عورت کا مطالبہ ہی درست نہیں ہے اور سارے مل کے شوہر کو ہی پریشر دے دیں گے جناب خلا دے دو تم, تو وہاں تو عورت کو سمجھایا جائے گا کہ بھئی تم کیوں جو ہے وہ خلا کا تقاضا کر رہی ہو, یہاں پہ تو خلا کی کوئی وجہ ہی تمہاری جو ہے وہ نہیں بن رہی ہے. تو دیکھیں نکاح اور یہ جو شادی کی جو زندگی ہے, شادی شدہ زندگی, کوئی بچے گڑیا کا کھیل نہیں ہے کہ جناب آج بولیں یہ گڑیا پسند ہے, آج بولیں نہیں یہ پسند نہیں ہے, آج گڑیا بولے مجھے گڈا پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا آج مجھے فلاں کام کرنا ہے یا آج فلاں کام نہیں کرنا. تو ایک جو زندگی ہوتی ہے ازدواجی زندگی ہوتی ہے, شادی شدہ زندگی ہوتی ہے, ایک نئی زندگی کا آغاز آگے نسل انسانی کے لیے ہوتا ہے. بالکل. تو آپ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کیا, اسی لیے ابتدائی طور کے اوپر نکاح کے وقت کیوں شریعت نے دونوں کی رضامندی کو لازم قرار دیا, اسی لیے لازم قرار دیا تاکہ وہ اس ایک رشتے کو ایک احسن انداز کے اندر جو ہے وہ آگے لے کر چل سکے. تو یعنی وہ بنیاد دیکھی جائے گی, وہ بنیاد تقاضا کیوں. اب یہ بعض اوقات آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی ایسی وجوہات آتی ہیں, کیا ہوا ہے کبھی گھمانے نہیں لگے جی, کبھی باہر کا کھانا نہیں کھلایا, کبھی وہاں نہیں گئے, یہ مطلب بعض اوقات ہوتے ہیں, ہر وقت نہیں. اچھا دوسری طرف بھی ہم اگر آئیں دونوں طرف ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے, بہت بڑا طبقہ خواتین کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے, بعض وہ کرتا ہے شوہر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے اس بات کا تعین کہ اچھا پھر جہاں واقعی جو ہے وہ ہے کہ جناب شوہر کی جانب سے وہ ہے نقصان ہے, تو وہاں پر بالکل جو ہے وہ شوہر کو جو بھی ایسے افراد ہیں وہ چاہے شوہر کے اپنے خاندان والے ہیں. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ان کا بھائی ان کا بیٹا جو ہے وہ غلط کر رہا ہے اس معاملے میں, لیکن وہ پھر بھی صرف اس وجہ سے کہ نہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی ہے وہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں. اور کئی لوگ بڑے جو ہے وہ تکبر سے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں تو نہیں دے رہا, جاؤ تمہیں زندگی بھر رلاؤں گا, تم لٹکی رہو. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کو آگے ان کی بیٹی ان کی جو ہے وہ بہنیں ان کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے یا اس پر ظلم کرتا ہو اور پھر اس کو چھوڑے بھی نہیں, وہ لٹکا کے رکھے. اور کئی ایسے ہیں کہ تعلق بھی ختم کر دیتے, یعنی ساتھ بھی نہیں رکھتے, میکے میں وہ بیٹھی ہوئی ہے اور پھر یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم گھومتی رہو, میں جو ہے وہ تمہیں خلا جو ہے وہ طلاق نہیں دوں گا. اچھا اسی میں وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے, ہم دیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. حالانکہ یہاں تو آپ نہ دے کر آپ گناہگار ہو رہے ہیں کہ آپ نے ایک عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اس پر آپ ظلم الگ جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور پھر جب وہ خلاصی کے لیے ایک راستہ چنتی ہے تو آپ اس راستے کی طرف بھی اسے نہیں آنے دیتے تھے. تو لہٰذا ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. ایسی صورت کے اندر خاندان کے بڑے افراد پر, برادری کے بڑے افراد پر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ دیکھیں اور اس کو چھٹکارا دلائیں, ظلم سے عورت کو جو ہے وہ بچائیں. اور یہاں تو شرعی بالخصوص جو ہم بات کریں وہ شرعی بنیادوں پر ہے نا, یعنی اگر کوئی راستہ اختیار کر کے کہ, اور بعض اوقات لڑکی والے بھی کہتے ہیں دیکھ لیں گے ہم, تم کیا کر سکتے ہو, ہم کہیں نہ کہیں سے سند ڈگری لے لیں گے اس چیز کے, اب آپ بیٹھے رہو. اب تو ان کا بھی یہ انداز ٹھیک نہیں ہے, ادھر والا کا بھی نہیں ٹھیک ہے. جب نہیں ہو رہا تو پھر اس کو جدائی پراپر. جی یہی ہے, کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ عورت کی طرف سے بھی جو ہے وہ بلا وجہ کا تقاضا ہے, لیکن اب اس نے حتی الامکان جو ہے وہ اس معاملے کو سدھارنے کی, صلح کے ذریعے سے منانے کی کوشش کر لی شوہر نے, لیکن اب یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں جناب عورت بھی جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی یا ضد پر جو ہے وہ قائم ہے, سالوں ہو گئے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے.
تو پھر ایسی صورت کے اندر شوہر کو بھی چاہیے کہ پھر آسان انداز کے اندر اس کو جو ہے وہ فارغ کر دے تاکہ وہ آگے کسی گناہ میں نہ پڑے. اچھا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کے آگے نکاح بھی کر چکی ہوتی ہے, اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ میرے نکاح کے اندر ہے, میں نے اس کو خلا یا طلاق دی نہیں ہے, اور وہ آگے کر رہی ہے. تو اب بھی بطور مسلمان دیکھیں ہم میں ہر ایک کو ایک ہی کہ میرا آپ سے کوئی بھی رشتہ یا تعلق ہے, اس بنیاد پر کوئی بھی ناچاکی چپکلش ہے اور میری آپ سے نفرت, لیکن بطور مسلمان ایک مسلمان کو دوسرے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. ظاہر اس میں کہ وہ اس کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھے اور یہ بچا بھی سکتا ہے نہ بچائے. بلکہ لوگ تو معاذ اللہ بولتے ہیں نا جائے جہنم, جی جہنم جائے اللہ بھاڑ میں جائے, پتہ نہیں کیسی بات. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا. جب آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ بھئی وہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے نکاح میں ہے, لیکن اب وہ گناہ والے کام کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے, وہ نکاح پر نکاح کرنے جو ہے وہ جا رہی ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر مشورہ یہی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ آپ خلا یا طلاق دے دیں, تاکہ وہ, کیونکہ وہ آپ کے پاس تو آ ہی نہیں رہی, تو لہٰذا اب وہ پھر کم از کم جو ہے وہ گناہ سے جو ہے وہ بچ جائے. یہ آپ کی اس کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی اور بھلائی والا جو ہے وہ کام ہوگا. اگرچہ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو, اور آپ کی طرف سے زیادتی ہے پھر تو بدرجہ اولیٰ آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ آزاد کریں. ٹھیک ہے, اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوں گے. مطلب جہاں پہ اور کوئی بھی اگر صورت ہو بالفرض عورت ہی مجبور کر رہی, وہ غلط ہو, جی, لیکن اب پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا اور اس نے آگے جا کر پھر مزید آگے اس طرح جی, اور بعد کا لڑکے خود کہتے ہیں کہ ہم نے تو شادی کر لینی, تمہیں لٹکا کے رکھیں گے, ہم آگے شادی. تو یہ سارے طریقے ٹھیک نہیں ہیں. شریعت مطہرہ کی تعلیمات میں ہی ہمیں آنا چاہیے. بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے بیان فرمایا. خود سورہ بقرہ کے اندر یہ آیات مبارکہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, اور پھر اس کے آگے جو تیسری طلاق کا ذکر ہے کہ اگر 2 مرتبہ تو یہ آپشن ہے, لیکن 3 طلاق کے واقع ہوگی تو پھر کوئی طرح کی کسی طرح کی رجوع کی بھی صورت نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں خود بھی اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے. وہ ایک بزرگ کا بڑا واقع ہے اور بھی اسلاف میں سے, اور بہت اہم اسلاف میں سے, کہ جب ان کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ مسائل ہوئے تو اب ان کے اپنے بھائی پوچھنے آئے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں زوجہ کے ساتھ. تو وہ کہنے لگے کہ وہ میرے نکاح میں میری بیوی ہے اور میں اس کے مسائل کیوں آپ کو بتاؤں, یعنی بدائے دے کہ آپ بھی مسئلہ وہ حل نہیں کر سکتے یا وہ ایسا حل ہونے والا ہی نہیں, تو میں اپنی بیوی کا راز یا اپنی بیوی کا مسئلہ میں آپ کو کیوں بتاؤں. اچھا جی, وہ ان میں طلاق کا معاملہ ہو گیا, جدائی ہو گئی. اب وہ جدائی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اچھا ہوا کیا تھا, تو اب ان کا پہلے تو میرے نکاح میں تھی, اب طلاق ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا, اب وہ ایک عام اجنبیہ عورت ہے, تو میں ایک عام عورت کے بارے میں تمہیں کیوں بتاؤں. یعنی بعد میں بھی معاملات کے اندر جو شریعت مطہرہ کے احکام, پردہ رکھنا, عیوب چھپائے رکھنا, اور یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ناظرین کرام, اور یہ ہمارے ان تمام لوگوں کے لیے سمجھیں کہ نصیحت اور کتنا خوبصورت مدنی پیغام ہے کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں. اچھا یہ رشتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے میاں بیوی کے اندر, اب بعد میں برائیاں جو ہے وہ بیوی کی کر رہے ہیں, بیوی شوہر کے سارے, یعنی آپس کے وہ امور جو کہ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں ہونے تھے, اب وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا نہ صرف شوہر بیوی کے بلکہ جو ہے وہ ساس نند بہو ان سب کے آپس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ ان معاملات کے اوپر پردہ ڈالیں کہ یار اب تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا نا, اب اس کو جو ہے وہ کرید کے کرنا کیا ہے, کیا چاہتے ہیں. اسی طرح دوستوں کے اندر بھی کہ کبھی دوستی ٹوٹی تو اب پھر پچھلے سارے جو ہے وہ پول کھول دی. سارے ملازمین میں بھی کہ جب تک آپ ادارے میں ہیں تو آپ نے منہ بند رکھا ہوا تھا, جس دن آپ ادارے سے باہر ہوئے تو اب آپ نے کہا چلیں جناب اب دیکھیں میں اس ادارے کی سارے پول جو ہے وہ کھولتا. اور وہ بالفرض عیوب ہیں ان کو بیان کرنا, اور جہاں عیوب ہے ہی نہیں ان کو جو ہے وہ بیان کرنا, الزام جیسے تہمت جو ہے وہ لگانا. تو یہ بالکل جو ہے وہ ان باتوں میں اس طرح کی تعلیمات ہمارے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے. ان کا دوسرا سوال باقی ہے, بہت دوسرا سوال باقی ہے, اور میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں جو میرے پاس لائن لگی ہوئی ہے SMS کے اوپر اتنے. اور خیر یہ بڑا اہم ٹاپک تھا, آپ نمبر یہ نوٹ فرما لیجیے. اس کے بعد بھی اس طرح کے دائرے آپ کو بھی مسائل ہوں گے, اور ہماری یہ گفتگو سننے کے بعد بھی کئیوں کو یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہم جو کر چکے ہیں وہ غلط ہے, اب کیا کرنا چاہیے, اس کو کیسے ہم سدھاریں. تو یہ نمبر آپ لے لیں, آپ ٹیلی فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں دارالتحریل سنت کے علماء کرام مفتیان کرام سے. اس کے علاوہ بھی آپ دارالتحریل سنت میں براہ راست بھی اس طرح کے مسائل ہو تو براہ راست یا چلے جائیں. خواتین بھی آ سکتی ہیں, آپ پردے کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ساتھ
ان کے اگر بھائی ہیں، محارم ہیں یا چند خواتین ہیں تو وہ پردے کی رعایت کرتے ہوئے آپ ان مسائل کے لیے ضرور اپنا رابطہ وہ دارالتعلیم سنت سے کر لیں، تاکہ جو ایک رہنمائی ہے وہ آپ کو پراپر مل جائے، اور جو غلطی ہو چکی ہے اب اس کا ازالہ ہے نہیں ہے، لیکن مزید اس میں گناہگار والی صورت نہ ہو۔ اور بچوں کے حوالے سے بھی ٹاپک بہت طویل ہے، میں چاہوں گا ایک 1 لائن اگر آپ کو بتا دیں اور اس کے بعد ہم کچھ سوالات۔ دیکھیں، بچوں کا حق پرورش بیٹے کا 7 سال کی عمر تک اور بیٹی کا 9 سال کی عمر تک ماں کے پاس ہوتا ہے، جبکہ ماں جو ہے وہ شادی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، یا بچے کے غیر محرم سے شادی۔ جی، اصل تو یہی ہے، عام طور پر یوں ہی ہوتا ہے، تو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں۔ ہاں، اگر بچوں کے محرم سے ہی شادی کر لی، مثال کے طور پہ جناب جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب جو ہے وہ عدت گزار کے عورت نے دیور سے ہی شادی کر لی، تو اب یہ بچوں کا محرم ہے، تو اب بھی حق پرورش ماں کے پاس ہی رہے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بچوں کے نامحرم سے شادی کی، تو پھر ایسی صورت میں عورت کا حق پرورش ختم ہو جاتا ہے اور یہ حق پرورش نانی کے پاس آ جاتا ہے اگر نانی حیات ہیں تو۔ لیکن عمر وہی رہے گی 7 اور 9 سال، بیٹے کے لیے 7 سال، بیٹی کے لیے 9 سال، اور اس دوران بچوں کا جو بھی خرچ ہے وہ باپ پہ لازم ہوگا۔ اور 7 اور 9 سال کی جب عمر ہو جائے گی تو اب بچے باپ کے سپرد ہی کیے جائیں گے، اب پرورش میں باپ کے رہیں گے۔ دونوں صورتوں میں، جب ماں کے پاس تھے یا نانی کے پاس تھے یا بعد میں باپ کے پاس آ گئے، ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے بچوں کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ جب ماں کی پرورش میں ہے تو باپ بچوں کی ملاقات روکی نہیں جا سکتی، اسی طرح جب بچے باپ کی پرورش میں آ جائیں گے تو ماں اور بچوں کی ملاقات کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ رشتہ آپ دونوں کا ختم ہوا ہے، اولاد کا اپنے والدین سے رشتہ باقی ہے، تو لہٰذا اس چیز کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ نان نفقے میں جو ہم نے بنیادی بات بتائی کہ وہ شوہر باپ پر لازم ہے، اس میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ پوچھتے ہیں وہ کتنا ہے، وہ باہمی رضامندی سے بیٹھ کر جو اخراجات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر کیا جائے گا۔ اس میں کئی دفعہ لوگوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، جناب سب اسکول پڑھانا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ بھئی میری اتنی طاقت ہے کہ میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ 2000 روپے والے اسکول میں پڑھا سکتا ہوں، ماں کہتی ہے نہیں جناب میں تو 10,000 والے اسکول میں پڑھانا ہے۔ صحیح، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا، باپ کی استطاعت کے مطابق ہی اخراجات جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ ہاں، ایک بنیادی خرچہ ہے بھئی کھانا روٹی جو چیزیں ہیں بنیادی، تو اس کے اندر باپ اپنی آمدنی بڑھائے گا تاکہ اپنے بچوں کے اخراجات جو ہے وہ پورے کریں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی سائیڈ کے اضافی اخراجات ہیں وہ مائنس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے اسکول یا اور دیگر چیزیں ہیں، یا ان میں کم والی سائیڈ کو جتنے میں باپ جس کو افورڈ کر سکتا ہے اسے اختیار کیا جائے گا، اور اس میں بھی کیش دینا ضروری نہیں ہے، وہ بچوں کا جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے وہ سامان کی صورت کے اندر بھی انہیں فراہم کر سکتا ہے، ڈائریکٹ سامان ہی دے رہے ہیں، ڈائریکٹ فیس بھی جو ہے وہ اسکول کی جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، ڈائریکٹ کپڑے ہی لے جا کر دے دے کہ بھئی یہ لیں میرے بچوں کے کپڑے ہیں، یہ جو ہے وہ آپ انہیں جو ہے وہ پہنا دیں، تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ باہمی رضامندی سے بیٹھ کر طے کرنے والی چیز، یعنی اس رشتے کا تقدس یعنی بچوں کا تو ہے نا، ماں باپ ہیں دونوں، ایک اعتبار سے ان کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ دیکھیں جب یہ دونوں بھی رشتے میں تھے تو اب اس پہ کتنا خرچہ ہو رہا تھا، وہی خرچہ بعد میں بھی ہونا ہے نا، بعد میں بھی ہونا، الگ تھوڑی ہونا ہے۔ تو اب ماں یا ننیال کی طرف سے یہ تقاضا ہے کہ نہیں جناب ایک بچے کے لیے ہمیں جو ہے وہ 25,000 روپے جو ہے وہ تم دو یا 35,000 روپے دو، جو اخراجات بنتے ہیں وہ دیے جائیں گے۔ وہ اخراجات پہلے بھی جو ہے وہ ساتھ میں ہو رہے تھے، وہی جو ہے وہ اب بعد میں بھی جو ہے وہ ہو رہے ہوں گے۔